علیکم، آداب. آپ کا میزبان شعیب زیدی برسبن آسٹریلیا سے ہم وطن کے لیے ایک اور بہترین پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے. اور میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اقبال کے الفاظ لائنیں ہیں یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر ان کی محمد کی وفا کی محبت کا ایسا ان کو صلہ ملا کہ پوری دنیا میں ان کا نام نعت خوانی کے حوالے سے حمد و نعت کے حوالے سے منقبت خوانی کے حوالے سے پہچانا گیا. ایون تو بہت سارے لوگوں کے جب بھی میں نے بات سنی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں دنیا میں ان سے بڑا نعت خوان یا پڑھنے والا نہیں ہے. آئیے ہم بھی ان سے جاننا چاہتے ہیں, ہم بھی ان سے ملتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ برسبن آئے ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کا صرف سلسلہ جو ہے وہ آسٹریلیا کے باقی شہروں میں بھی ہوگا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم وطن کا ہماری طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم بہت شکر گزار ہیں. میں نے یقین کریں کہ مطلب یوں سمجھے کہ آپ کی نعتوں نے وہ جو جذباتی نغمے ہوتے تھے نا کہ طاقت دینے والے, وہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے الحمدللہ. اب میں فتح صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے نعت خوانی کس عمر سے شروع کی؟ میں نے الحمدللہ 5 سال کی عمر سے نعت شریف پڑھنا پڑھی. اچھا, اس وقت مطلب آپ نے اوریجنلی آپ نے جب نعت پڑھنے شروع کی تو مطلب یہ سمجھے کہ اس کو استاد تھا یا کسی سے؟ میرے والد صاحب جو تھے وہ الحمدللہ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ تو بلکہ پاکستان کے سارے لوگ ہی جانتے ہیں, بالخصوص کراچی کے لوگ, کیونکہ میرے والد صاحب جامعہ بغدادی مسجد باٹن کوارٹرز 3 ہٹی کراچی میں 40 سال تک خدمت کے فرائض. عالم دین بھی تھے, نعت گو شاعر بھی تھے, بہت خوش الحال نعت خوان تھے. اچھا, تو میں انہیں سے متاثر تھا. اور انہوں نے مجھے 5 سال کی عمر میں ایک نعت شریف تیار کی. ہمارے یہاں بغدادی مسجد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا, اس میں وہ میرے نعت پڑھی. اچھا, اس عمر میں. اچھا, تو آپ نے جو مطلب والد سے انسپائر ہو کے جو نعت خوانی شروع کی تو اس کے بعد آپ اسکولوں میں بھی یقیناً انعامات نعت الحمدللہ اپنے اسکول میں نے گورنمنٹ بائز سیکنڈری اسکول جیلور سے میں نے میٹرک کیا. اچھا, پھر میں نے نیشنل کالج سے انٹر کیا, اسلامیہ کالج سے میں نے گریجویشن کی, پھر میں نے اردو لا کالج سے لا کیا, پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے جرنلزم کیا. اچھا, جرنلزم میں بھی؟ جرنلزم میں نے ایم اے کیا. تو میڈیا میں کتنا میں نے بہت اخبارات میں لکھا, پاکستان کے مختلف اخبارات میں لکھا, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی ایک تخلیق کا مقصد ہوتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تعریف اور توصیف والے کام پہ لگا دیا. اب اس سے اچھا تو میرا خیال ہے کوئی کام ہو نہیں سکتا. آپ نے تو وہ کہنا کہ اس سے بہتر میرا خیال کیا بلکہ یقین ہے میرا اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے وہ جو ابھی پڑھا تھا کہ ہم کن والے معاملے سے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی کام کے لیے پیدا ہوئے. اللہ نے جو اپنے حبیب کے صدقے میں کام لیا, سرکار کی نعت شریف اور مناقب پڑھنا, ہم پڑھنا, سلام پڑھنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل یہ ہمیں عزت عطا فرمائی کہ یہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک کلام میں نے اللہ نے مجھ سے ایسا پڑھوایا کہ جو میری شناخت بن گیا. میں تو پنٹن کا غلام ہوں اور وہ پوری دنیا میں یہ گونج ہے. اس کی گونج. نہیں, اب میں یہ لکھ رہا تھا کہ دیکھیے نعت خوانی کے انداز بدلے بہت سارے, مطلب ہم بھی ایک عرصے سے نعت خوانی سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن آپ نے اچھا پھر اس کے بعد ساؤنڈ سسٹم کا بہت سارا استعمال رہا نعت خوانی میں, لیکن آپ کے آنے کے بعد تو ساؤنڈ سسٹم نہیں بھی ہو تو نعت نہیں میں یہ جتنی یہ نعت خوانی کے انداز بدلے نا, یہ تو میں حضرت 72 سے میڈیا پہ پڑھ رہا ہوں. 72 میں اسکول براڈ کاسٹ کراچی میں پروگرام ہوتا تھا ریڈیو پاکستان سے, اس میں میں نے سب سے پہلے نعت پڑھا. پھر میں نے 79 میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ پڑھنا شروع کیا. تو یہ تو بعد میں لوگ جب چینلز آئے تو مختلف نعت خوان آئے, انہوں نے نعت خوانی کے انداز کو چینج کرنے کی بڑی کوشش کی, لیکن وہ الحمدللہ لوگ ابھی بھی اسی انداز کو سننا چاہتے ہیں, اس انداز میں ہم لوگ پڑھیں. ہاں بالکل, جو بالکل نیچرل ہے. اس میں جیسے 4-5 ہمارے پاکستان کے مشہور نعت خوان ہیں, رشید احمد صاحب کے, قاری وحید صدیق اسماعیل صاحب ہیں, تو الحمدللہ اس انداز کو اب بھی عوام میں بڑی پذیر آئی ہے. اب اس میں اچھا, جب آپ اتنا متاثر
تھے. تو کلام جب آپ یعنی شاعری سے بھی کچھ لگاؤ رہا ہے؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ شعر کو سمجھ لیتا ہوں کہ یہ شعر وزن میں ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا. تو میں شعراء کا مختلف شعراء کرام کا کلام پڑھتا ہوں اور زیادہ تر اپنے والد صاحب کا. بہت شکریہ ہم وطن سے بات کرنے